اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں کو اور روشنی کو مقرر فرمایا، پھر بھی اپنے پروردگار کا انکار کرنے والے اور چیزوں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے ایک مدت مقرر کی اور مقرر کی ہوئی مدت اسی کے علم میں ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے پوشیدہ بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آگاہ ہے۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان پر نہیں آتی مگر اس سے روگردانی ضرور کرتے ہیں، اور حق جس وقت ان کے پاس آیا اسے ضرور انہوں نے جھٹلایا۔ پس جس چیز کی یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، ذرا آگے چل کر ان کو اس کی خبریں ملیں گی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے زمانے والوں میں سے کتنے گروہوں کو ہلاک کیا کہ ان کو ہم نے زمین میں ایسا تمکن عطا کیا تھا کہ تم کو ویسا دیا بھی نہیں ہے، اور آسمان سے ان پر موسلا دھار می برسایا کرتے تھے اور نیچے ان کے ندیاں جاری کیا کرتے تھے، پھر ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسرے زمانے والے پیدا کر دیے۔ اور اے رسول، اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، تب بھی جو کافر ہو گئے وہ یہی کہتے کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ اور انہوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے تو ضرور معاملہ ہی طے کر دیا جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اس کو مرد بھی بناتے، اور اس کو بھی ہم ضرور ایسا ہی لباس پہناتے جیسا کہ لوگ پہنتے ہیں۔ اور یقیناً تم سے پہلے رسولوں کی بھی ہنسی اڑائی گئی، پھر جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے ان پیغمبروں کی ہنسی اڑانے والوں کو آ گھیرا۔ تم کہہ دو کہ تم زمین میں چلو پھرو اور پھر غور سے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کہہ دو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے کس کا ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی کا ہے جس نے اپنی ذات پر رحمت واجب کر لی ہے۔ وہ قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے تم سب کو ضرور یکجا جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، اور رات اور دن میں جو چیزیں آرام لیتی ہیں ایسی ہیں، اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ کیا میں خدا کے سوا جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی اور کو حامی بنا لوں، حالانکہ وہ سب کو جھٹلاتا ہے اور اس کو کچھ نہیں کھلایا جاتا۔ تم کہہ دو کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام لانے والا بنوں اور تم ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس سے اس دن عذاب ٹل جائے، اس پر رحمت خدا ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر خوبی پہنچائے تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ صاحب حکمت و خبر ہے۔ تم کہہ دو کہ گواہی دینے کے لیے سب سے بڑی چیز کون ہے؟ تم کہہ دو کہ میرے اور تمہارے مابین اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن بذریعہ وحی میرے پاس اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تم کو بھی ڈراؤں اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ تم کہہ دو کہ میں تو یہ گواہی دیتا نہیں۔ تم کہہ دو کہ وہ معبود تو یکتا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک قرار دیتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو۔ جن لوگوں نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا جنہوں نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اس کی نشانیوں کو جھٹلایا؟ بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور اس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم شریک کرنے والوں سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کو تم خدا کا شریک گمان کیا کرتے تھے کہاں ہیں؟ پھر ان کا کوئی ہیلہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہم کو اپنے پروردگار اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔